بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہسٹوریکل ڈائریز کے تمام معزز ناظرین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے پکارا ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ ملک بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک نہایت مغرور شخص تھا۔ جب اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے اپنی پوجا کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرنے کے عادی تھے۔ اس لیے وہ بآسانی اسے خدا ماننے پر راضی ہو گئے۔ لوگوں کو اس طرح گمراہی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل بھلا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی ہوتے تھے۔ ایک نجومی اس کے دربار میں بڑا اونچا مقام اور رتبہ رکھتا تھا، اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں سے پوچھا۔ سب نجومیوں نے اس بڑے نجومی کی بات کی تائید کی۔ یہ سن کر نمرود پہلے تو گھبرا گیا اور بعد میں غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آ سکے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ اسی شہر بابل میں ایک خاتون جس کا نام نونا بتایا جاتا ہے، وہ حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ خاتون شہر سے باہر پہاڑوں میں چلی گئی اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اسی غار میں اس بچے کا جنم ہوا۔ اس خاتون نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں۔ ان ظالموں سے تو ہی اس بچے کی حفاظت فرما جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس خاتون نے بچے کو وہیں چھوڑا اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور اکیلی شہر کو واپس لوٹ گئی۔ اگلے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا اور یوں ان کو غذا پہنچتی رہی۔ اس خوراک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ ایک ماہ میں بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ روزانہ ان کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی۔ آپ 2 سال کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ جب 7 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی اور اخلاق سکھاتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جسے وہ یہ سب کچھ سکھا رہی ہیں وہ خود اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 13 برس اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں کے ساتھ جانے کا کہا۔ ماں نے کہا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے اندھیرے میں غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ یہاں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بتایا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق بتایا ہے، جبکہ دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے والد کا نام آزر آیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نظر کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے،
لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید اور اکثر احادیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ حضرت کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی ہو اور طارق کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے آزر کو آپ کا باپ کہا گیا ہے۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا، ان کو خود بھی پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں آ گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ یہ بت مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی بات زبان پر مت لانا ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، پرستش اور سجدے کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ یہ بت۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو سننے لگے۔ جب آپ کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ درباریوں نے بتایا کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پہنچ گئے۔ نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ میرا خدا ہے جو لوگوں کو پیدا کرنے اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے مجرم کو جسے موت کی سزا کا حکم دیا جا چکا تھا آزاد کر دیا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بولا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تجھے کیا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جسے قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا، اور میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین کرنے سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہارے لیے اسے معاف کرتا ہوں، اگر اس نے آئندہ ایسا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور آزر سے کہا، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ خود ہی بنا کر خود ہی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ آزر یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گیا اور بولا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ آپ نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں ان بتوں اور نمرود سے نہیں ڈرتا بلکہ ایک اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ رہنے کا انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن اپنے قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے
اور اس دن وہ کچھ خصوصی رسمیں بھی ادا کیا کرتے۔ اس دن وہ سارا دن شہر سے باہر گزارتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کر دیا اور بہانہ بنایا کہ میں بیمار ہوں، لہٰذا وہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے۔ وہاں بہت سارا کھانا رکھا تھا جو لوگ ان کے لیے لائے تھے، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین جب میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کس ظالم نے کیا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام سن رکھا تھا۔ انہیں آپ علیہ السلام کا خیال آیا اور کہنے لگے کہ وہ نوجوان ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، ضرور اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو بلا کر اسے سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے کہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ واضح نشانی دیکھ کر بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ تو بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہیں کوئی نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ کیا تم میں تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت ان کے سامنے اچھی طرح واضح کر دی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں بھلا کیا طاقت ہو، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، تو اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے اور وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ جج بولا، ابراہیم، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ نمرود نے اس جج کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فوری تیاری شروع کر دی۔ اس نے شہر میں اعلان کروایا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ بت خانے کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو ایندھن اکٹھا کریں گے ان کی مرادیں پوری ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، ایندھن کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی، تو آپ اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے اور اس اونچے مینار کو بھی دیکھا کہ جس میں ایک کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے درباری بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے اوپر بہت فاصلے تک کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ایک مسئلہ یہ اٹھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تب شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفے میں کوہسار نامی ایک نہر کے کنارے پر بنائی اور اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھ پر ابراہیم کے سوا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اس کو جلا دیں؟
فرشتوں نے کہا اے اللہ، تیرے خلیل حضرت ابراہیم کو لوگ آگ میں جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے، اور پوچھا اے ابراہیم، مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں ہر شے کی پروردگار سے حاجت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ ان کے چاروں طرف پھول ہی پھول پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اسے مزید جلانے کے لیے پھونک مارتی تھی، اور مینڈک پانی لا کر چھڑکتا تاکہ اس آگ کو بجھا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو سرد ہونے کا حکم دیا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود ان سب باتوں کو تسلیم نہ کر سکا۔ اسے لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے دی اور ڈرایا اور دھمکایا، اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ایمان نہ لا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ بھی شہر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ شہر سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور مال تھا جو نمرود نے ضبط کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جتنی عمر میں یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے تم مجھے وہ عمر لوٹا۔ چنانچہ مقدمہ ایک منصف کے پاس کیا تو اس نے فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے چل دیے۔ آگ سے بچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ نمرود لاکھوں کی تعداد کا لشکر لے کر میدان میں پہنچا، اور مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں کے سر اور ناک میں گھس گئے، یہاں تک کہ سب بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل ہو کر واپس آیا اور پھر بھی ایمان نہیں لیا، تو خدا نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جاؤ، اور وہ نمرود کے دماغ میں جا کر اس کا دماغ کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہوا کہ کچھ آدمیوں کو مقرر کیا کہ گرز لے کر اس کے سر پر ماریں کہ شاید اس سے اسے کچھ سکون مل جائے۔ اس طرح 40 سال گزر گئے اور وہ ایمان نہ لایا، اور بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔